اللهم صل على سيدنا محمد 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 اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ناظرین محترم، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو متعدد مواقع پہ کچھ نصیحتیں کی، کچھ چیزوں کا حکم دیا اور ایک مربی کی حیثیت سے تربیت کے مختلف انداز اپنائے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اسے متعدد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال امرنی خلیلی بسبع کہ مجھے میرے دوست حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا. یہ 7 چیزیں کون سی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز ارشاد فرمائی، امرنی بحب المساکین. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مسکین لوگوں کے ساتھ محبت کیا کرو. معاشرے کے وہ لوگ جو اپنی تنگ دستی کی وجہ سے، اپنی غربت کی وجہ سے زندگی کے اس لیول پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ مشکل سے ان کا گزارا ہوتا ہے، ایسے لوگ مسکین کہلاتے ہیں جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اپنی سفید پوشی برقرار رکھتے ہوئے کسی سے سوال بھی نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ مساکین کے ساتھ محبت کیا کریں. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. یا اللہ میں جب تک زندہ رہوں میں مسکینی کی حالت میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، اور جب میری طرف آپ کا بلاوا آئے تو میں اسی حالت میں خوش ہوں کہ میں ایک مسکین کی حیثیت سے دنیا سے اٹھا لیا جب. واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور یا اللہ میرا حشر بھی قیامت کے دن مساکین کے ساتھ کرنا. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جن 7 چیزوں کا حکم دیا ان میں پہلی چیز یہ تھی کہ میں مسکین لوگوں کے ساتھ محبت کروں. دوسری چیز ارشاد فرمائی، وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ، بلکہ یہ اسی کا حصہ ہے، پہلی چیز کا حصہ ہے وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ، کہ تم مسکین لوگوں کے قریب رہا کرو. اور یہ بات انسان میں ہے، انسان جب امیر لوگوں میں رہے گا تو اس کی عادات، اس کا مزاج، اس کا چلنا پھرنا، اس کا رہن سہن کے طریقے امیر لوگوں والے ہو جائیں گے. اور جب مسکینوں کے ساتھ رہے گا تو وہ مسکینوں والے ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسکین لوگ زیادہ پسند ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا کہ مسکینوں کے ساتھ محبت بھی کرو، ان کے قریب بھی رہو. اور ارشاد فرمایا وَأَمَرَنِي أَنْ أَنظُرُ إِلَىٰ مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنظُرُ إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقِي. یہ جو حکم دیا، آج کے بہت سارے مسائل کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس حکم میں بتا دیا
سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، دین دنیا کے جتنے معاملات ہیں، دنیاوی جتنے بھی معاملات ہیں، ان تمام دنیاوی معاملات میں آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھیں۔ آج ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، ہماری نظر ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کی ہوتی ہے۔ دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں، نوکری ہے، پیسہ ہے، کوٹھی ہے، کار ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، کوئی چیز بھی ہے، ہر ایک کی نظر دوسرے پہ یوں ہوتی ہے کہ اگر اس کے پاس ایک مکان ہے تو میرے پاس 2 ہونے چاہیے، اس کے پاس ایک گاڑی ہے تو میرے پاس 2 ہونی چاہیے، اس کے پاس بینک بیلنس 10 لاکھ ہے، میرے پاس 20 لاکھ ہونا چاہیے، وہ 2 پلاٹ کا مالک ہے، مجھے 4 پلاٹ کا مالک ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں سے اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو، ورنہ تمہارے دل میں دنیا کی ہرس پیدا ہو جائے گی، دنیا کی طمع، دنیا کی لالچ پیدا ہو جائے گی۔ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، جس کے پاس گاڑی ہے وہ دیکھے جو پیدل چل رہا ہے، اس کو جو پیدل چل رہا ہے وہ دیکھے، کچھ بیچارے ایسے معذور بھی ہیں جو چل بھی نہیں سکتے ہیں۔ جس کے پاس گھر ہے وہ اس کو دیکھے جو جھونپڑی میں رہ رہا ہے، اور جس کے پاس جھونپڑی ہے وہ اس کو دیکھے جس کو جھونپڑی بھی دستیاب نہیں اور کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے۔ جس کے پاس مال دولت ہے وہ غریب کو دیکھے، جس کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کا ہے وہ اس کو دیکھے جس کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی دستیاب نہیں ہے۔ یہ ہماری اپنی زندگی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی اور آسانیاں پیدا فرمائی۔ جب ہم اپنے اوپر والے کو دیکھیں گے اپنی زندگی مشکل ہو جائے گی، اور جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو ہماری اپنی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو حکمت سے خالی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ وَلَا أَنظُرْ وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلُ الرَّحْمَةَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے تعلق داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اپنے رشتے کو جوڑ کر رکھنا، اپنے تعلق کو جوڑ کر رکھنا، اور کسی جگہ پر جہاں توڑ پیدا ہو رہا ہو اس توڑ سے بچنا، اس توڑ کو بچانا۔ اور صرف یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ بس اگر دوسرے قطع رحمی کریں تو تم بھی قطع رحمی کرو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنْ أَصِلَ الرَّحْمَةَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو اگرچہ وہ قطع رحمی کریں، اگرچہ وہ صلہ رحمی سے بھاگیں، دور ہو جائیں، اس کے باوجود تم ان کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس کے ساتھ بناؤ جو تمہارے ساتھ کاٹے، جو قطع رحمی کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ میں آیا احسن الی من اساءک، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ یہ دنیا کے کتنے ہی معاملات کا بہترین خوبصورت حل ہے۔ ایک آدمی جو آپ کو گالی دیتا ہے، آپ اس کو دعا دیتے ہیں، وہ کتنی گالیاں آپ کو دے گا۔ ایک آدمی آپ سے ناراض ہوتا ہے اور آپ جا کر اس سے معافی مانگتے ہیں، وہ کتنی مرتبہ آپ سے ناراضگی کا اظہار کرے گا، وہ کس حد تک آگے جائے گا۔ بار بار آپ کو ایک آدمی تنگ کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، رشتے کو توڑتا ہے، تعلق کو توڑتا ہے، اور آپ پھر جا کے اس کے ساتھ تعلق کو جوڑتے ہیں، رشتے کو جوڑتے ہیں، اس کی گالیوں کے بدلے میں اسے دعا دیتے ہیں، تو یقین کیجیے یہ آدمی ایک دن شرمسار ہوگا اور خود آپ کے قدموں میں آئے گا۔ لیکن ہر انسان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم جو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا قابل تقلید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحْمَةَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صلہ رحمی کرو اگرچہ تمہارے وہ لوگ جن کے ساتھ تم صلہ رحمی کر رہے ہو صلہ رحمی کو توڑ دیں، قطع رحمی کریں، اس کے باوجود ان کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ کرو۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَرَنِي، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اللہ أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، کہ میں کسی سے کسی چیز کا سوال نہ کروں۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوبصورت تعلیم ہے۔ جب دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے تو آپ اپنی ضرورت کا سوال جب کسی سے کریں گے تو اس کو بھی تو اللہ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہیں بھی دے سکتا ہے۔ جب مانگنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانگو۔
اور اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس سے بہت زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع، میں مانگنے والے کی مانگ پہ جواب دیتا ہوں، دعا کو قبول کرتا ہوں۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، کسی اور سے کیوں مانگتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا کہ کسی سے کچھ بھی نہ مانگو، مانگنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانگو۔ وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ ہمیشہ حق بات کہو، وَإِنْ كَانَ مُرًّا، اگرچہ کڑوی بھی کیوں نہ ہو۔ حق بات ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے، لیکن جو لوگ حق بات کہتے ہیں اور اس کے اوپر قائم ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انعامات سے انہیں نوازتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کلمہ حق کہا، حق بات کہی، قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس کلمہ حق کے اوپر قائم رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنے رحمت کے فرشتے نازل فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق قرار پاتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت جیسی نعمت سے نوازے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر سے یہ ارشاد فرمایا کہ حق بات کہو اور اگرچہ کڑوی ہو تب بھی اس کے اوپر قائم رہو۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَرَنِي أَلَّا أَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اللہ اکبر، ارشاد فرمایا کہ میں کسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس بات سے نہ ڈروں کہ میں حق پہ چلوں گا تو لوگ مجھے ملامت کریں گے۔ اللہ اخاف فی اللہ، میں اللہ کے معاملے میں کسی سے نہ ڈروں اگرچہ کوئی ملامت کرے مجھے۔ ملامت کرنے والے بسا اوقات بہت سارے معاملات میں ملامت کرتے ہیں، تم نے یہ کر دیا، تم نے یہ کر دیا، لیکن انسان جب اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اسے ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کی جو شان بیان کی ہے، ارشاد فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا حکم دیا اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرو۔ وَأَمَرَنِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا ورد کیا کروں، اس کا ذکر کیا کروں۔ بڑی طاقت والا جملہ ہے یہ، اور علماء کرام نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے لا حول عن المعصیۃ ولا قوت علی الطاعۃ الا باللہ۔ لا حول عن المعصیہ، کوئی بھی انسان سے گناہ کو نہیں پھیر سکتا، گناہ سے انسان کو کوئی بھی طاقت بچا نہیں سکتی، ولا قوت علی الطاعات، اور کوئی قوت بھی انسان کو طاعات اور نیکیوں پہ اوپر قائم نہیں رکھ سکتی الا باللہ، مگر صرف اور صرف اللہ۔ اللہ کی ذات ہے جو انسان کو گناہوں سے، معصیت سے، نافرمانی سے بچا سکتی ہے، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو انسان کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کرتی ہے، طاعات کا، نیکیوں کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو انسان کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا رہے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شمار ہوگا، اللہ تعالیٰ کے قریبی لوگوں میں شمار ہوگا۔ اور اس جملے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جملہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ارشاد فرمایا فَإِنَّهُنَّ مِن كَنْزٍ تحت العرش، فَإِنَّهُنَّ مِن كَنْزٍ تحت العرش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک خزانہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جو عرش کے نیچے ایک بڑا خزانہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور وہ خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
ہمیں جس خزانے کو سن کے خوشی ہوتی ہے وہ زیورات کا خزانہ ہے، سونے چاندی کے خزانے ہیں، دوسرے خزانے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو خزانے ہیں اور جن کی بڑی قیمت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے من جملہ جو دوسرے ذکر ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زبان کو ہمیشہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس سے تر رکھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 حکم ہیں جو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امت تک پہنچائے۔ جزاہم اللہ عنا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔